میں بات کروں گی ہماری سسٹر عیشا سے، اور میں جاننا چاہوں گی کہ وہ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی نظریہ دے کہ اس وقت سب سے بہترین قانون کیا ہو سکتا ہے۔ جی عیشا، السلام علیکم۔ عیشا آپ کا مائک میوٹ ہے، پلیز انمیوٹ کیجیے۔ وعلیکم السلام سسٹر، آواز آ رہی؟ جی سسٹر عیشا آ رہی ہے ہیلو آپ کی آواز۔ جی آ رہی ہے۔ جی اچھا، تو یہ سب بتانے سے پہلے میں ذرا اگر کچھ بولنا چاہوں تو بول سکتی ہوں اس کیس کو لے کر، یا صرف بالکل سزا بالکل، ہی جی بتا دوں؟ کیونکہ یہ بات ایسی ہے، یہ کیس ایسا ہے کہ ہر کسی کے جو جذبات ہیں نا وہ اٹھ رہے ہیں بولنے کے لیے، تو میرا بھی دل چاہ رہا تھا تو میں بھی کچھ بول لوں۔ بالکل ضرور۔ تو دیکھیں بلوچستانوں کے ساتھ جو ہوا، وہ اگر مسلم ملک کسی پاکستان میں کسی ہندو کے ساتھ ہوتا تو پوری دنیا میں شور مچا ہوا تھا، پاکستان میں ہندو محفوظ نہیں ہے، عورت محفوظ نہیں ہے، اور سارے لبرل میرا جسم میری مرضی والے اٹھ کھڑے ہوتے، بک بک لر لر ٹر ٹر کرتے اور اسلام پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے۔ لیکن جہاں آج انڈیا میں یہ جرم جو ایک مسلمان کے ساتھ ہوا، ان کے مجرموں کو ایک تو رہا کیا اور ان کا آفیشلی ہندوؤں کی طرف سے استقبال کیا۔ آپ دیکھیں جہالت کی انتہا ہے، جانوروں سے بدتر ہے کہ معاشرے کے مجرموں کو، امن کو تباہ کرنے والوں کا بھرپور استقبال کر رہے ہیں۔ اس پر وہ جولی کی ساری ٹولی، لبرل، سیکولر اور وہ کالی داسی اور ان کے نجس پنڈت جے دیوی، پروین پوجا، سارا دجال کا غلیظ خاندان، انسانیت کا دعوے کرنے والے سارے چپ ہیں، جو انتہائی شرم کی بات ہے اور سراسر منافقت ہے، کیونکہ مسلمانوں کے یہاں جرم ہو تو یہ چیختے ہیں، بولتے ہیں، اور انڈیا میں بے شرموں کی طرح استقبال پر چپ ہے۔ یہ سب دیکھ کر یہ معلوم ہوا کہ صرف مسلمانوں کو ٹارچر کرنے کے لیے اسلام پر تنقید کرتے ہیں، اور مسلم بہنوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کر کے پھر ان کے مجرموں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اچھا اور ہندوؤں کے جی اس عمل سے واضح ہو گیا، حقیقت کھل گئی کہ ان کے قانون اور حرام خور پنڈتوں نے جو غلیظ مذہب من گھڑت کرنا جائز ہے، جی سسٹر عیشا کی جہاں کے آواز لوگوں کٹ کی رہی خوراک ہے یا جانوروں کا مجھے گند، ان کا پرابلم ہو رہی مذہب اور ان کا کردار کتنا گندا ہوگا، لوگ خود اندازہ لگا لیں۔ یہ جھوٹ اور گندگی سے بھرے ہوئے حرام خور پنڈتوں کے گھڑے ہوئے مذہب ہے اور قانون ہے۔ ان کے کرتوتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہندو جو کہ اسلام کے خلاف چلنے والے انسانیت کے نام پر، اور عورتوں کو، تو میں کہہ رہی تھی جی، تو میں اپنی بات سے اسٹارٹ کرتی ہوں، جو کہ اسلام کے خلاف چلنے والے انسانیت کے نام پر اور عورتوں کے حقوق کو لے کر تنقید کرنے والے سارے گروہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی بے غیرتی، بے حیائی اور ظلم ہو تو اس کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے اور نہ سزا ہو، بلکہ آزاد چھوڑ دیا جائے ایسے جانوروں کو ان کی اپنی بد کرداری کے لیے، پنڈتوں کے بنائے ہوئے غلیظ مذہب کے مطابق۔ اور یہ اس لیے ایسا چاہتے ہیں کہ یہ سب ہندو اور لبرل اور سیکولر طبقہ ایسا جرم کر سکے، کیونکہ ان کے لیے یہ جرم نہیں، آزادی ہے۔ میرا جسم میری مرضی اور آزادی اور عورتوں کے حقوق اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ ہندوؤں میں بہت اچھے رائٹس ہیں، عورت کے یہ کہنے والے اس طرح کی بغیرتی کو عام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی کالی کرتوتن عورتیں جو خود کو ایکس مسلم کہتی ہیں اور ہندو بنی بیٹھی ہیں، کالی داسی، جولی، ساری جنگل کی باولی بلائیں، پوجا، پروین کسی جھڑے ہوئے جنگل کی بڈھی باندری، پورا لباس تو کبھی پہنا نہیں تو نے، تو عورتوں کو کیا انصاف دلائے گی؟ اپنا اب صاف رکھ نہیں سکتی؟ جے دیوی ملعون مندروں میں پنڈتوں کے ساتھ اور ملحد مرتدوں کے ساتھ بیٹھ کر بدنما شکلیں چینل پر دکھاتی ہو، یہ کیا ہے؟ اگر مسلم بہنوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پر بولیں گی یا انسانیت دکھائیں گی ان کے حق میں؟ ان کو بھی یہی کام پسند ہے، تبھی تو آزادی اور حقوق کے دعوے کرتی ہیں۔ وہ جائز اور حلال حقوق اسلام نے بتایا نہیں چاہتے، اور اسلام کو لے کر تنقید کرتی ہیں، اس لیے کہ اسلام میں تو ایسے جرائم کی واضح سزا مقرر ہے۔ اسلام پر چلنے والے لوگوں نے سب کچھ اسلام کے مطابق کرا دیا، تو ہماری خواہشیں اور جو کرتوت اور جرم ہم کرتے ہیں وہ رک نہ جائیں۔ اس ڈر سے اسلام پر تنقید کر کے انسانیت کو لے کر کم علم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور اسلام سے دور کرنے کے لیے باولے کتوں کی طرح زبان لٹکائے بیٹھے ہیں دن رات چینلز پر۔ یہ صرف گندی خواہش پرستی پر جینا چاہتے ہیں۔ ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ اسلام نے انسانیت کے حقوق اور عورتوں کے حقوق بتائے ان کو اپنانے۔ اسلام اس طرح کی غلیظوں کو پسند بھی نہیں کرتا اور نہ ضرورت ہے ان کی اسلام کو۔ تو ہندوؤں کی لبرل اور سیکولر کی یہی اوقات ہے جو وہ دکھا چکے ہیں، بلکہ اس بانوں کے مجرموں کو لے کر، اور جو لوگ ہندو ہیں اور کافر ہے، کوئی بھی مذہب رکھتے ہیں، یہ سارے جرائم کرتے ہیں، اور جو ان کا ساتھ دیتے ہیں اور جو آزادی کے لیے اسلام چھوڑ کر ہندو ہو جاتے ہیں، دنیا جی رہے ہیں، آخر کب تک، کتنے سال جی لیں گے؟ دنیا میں بھی نہیں بچیں گے اور نہ آخرت میں۔ قرآن پاک میں ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے اس طرح کے مجرموں اور کافروں کے لیے۔ کوئی یہ سوچ کر دل چھوٹا نہ کرے کہ ان مجرموں کو سزا کیوں نہیں ہوئی، یہ دنیا میں انسانوں سے بچ کیوں گئے ہیں، تو کیا ہوا؟ رب ان کو سکون نہیں دے گا، عمر بھر اپنے کالے کرداروں کے طاق تلے دبے رہیں گے، اور جب مریں گے نا تو سورۃ النازیات کی آیت ہے والنازیات غرقا، ان کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، مراد فرشتے ہیں، فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر ان جیسے کافروں اور مجرموں کی سختی سے روح کھینچ لیتے ہیں، گھسیٹ لیتے ہیں اور جہنموں میں ڈبو دیے جاتے ہیں۔
और काफरो मुलहद्दो लानतियों गलीज निजिस हिंदुओं, कब तक अपने झूठे और गंदे मजहब को छुपाओगे? तुम खुद अपनी गलाजत दिखा रहे हो, मुजरिमों का साथ देकर साबित कर चुकी हो कि तुम्हारे बुत खुदा जरिए तुम्हें यही सिखाते हैं कि भाई हम कोई भी जुर्म काला कारनामा करे तो कर सकते हैं, आजादी है करतूत करने की, इसके लिए सजा ही नहीं। ये कैसा इंसाफ है इंसानों के लिए? जो ये इंसाफ है तुम्हारे मजहब में, कानून में के साथ जुर्म हो तो सजा हो मुजरिम को और मजलूम को इंसाफ मिले, और अगर मुस्लिम हो तो उसके लिए तुम्हारी इंसानियत मर, क्यों इंसाफ नहीं देते जालिमों? मुस्लिम कहने वाली काली करतूतन हिंदू औरतें, ये काली दासी जोली जयदेवी परवीन पूजा भी चमगादड़ों का गिरोह है ना। ये चीखती है कि मुस्लिम उम्मत की औरतें क्यों बोल रही हैं हमारे सामने, और जो हिंदू एक्स मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहनें इनके मजहब और कानून के करतूत वाज़ेह करती हैं, ये उन पर जबान चलाती है। हिंदू आखिर कब तक अपने कानून और करतूत को लेकर अपने मजहब को छिपाओगे और इस जुर्मों का साथ देकर इंसानियत के साथ जुल्म करते रहोगे? अपने कारनामे बंद करो, और जो चीप जबान तुम मुस्लिम बहनों और भाइयों के लिए इस्तेमाल करते हो बंद करो, अपनी टटर बक बक लर लर, और अपने किरदार पर ध्यान दो, क्योंकि हकूक सिर्फ तुम्हारी औरतों के हैं तुम्हारे मुल्क में, इंसानियत के नहीं है। मुस्लिम बहनों को वहां इंसाफ क्यों नहीं देते हो जालिमों? और और अपने किरदार पर ध्यान दो, तुम झूठे हो, झूठे, तुम्हारी हकीकतें हमारे साथ हमारा रब है जो खोल खोल कर कुरान पाक में बयान करके हम तक पहुंचा रहा है। और एक तो इन बेईमानों के नाम ऐसे हैं, काली दासी जोली परवीन पूजा, इधर तो तुम चीखती हो मुस्लिमों के लिए जबान चलाती, उधर बैठी मुल्हिदीन मुर्तदीन और मंदिरों में छुपे लानती पंडितों के साथ मिलकर, और आप ऐसे काले काले कानून पर खामोश बैठी, क्यों सुकून से काले कारनामों का साथ दे रही हो? इधर चीखो, अगर गैरत है तो तुम खुद को औरत मानती हो तो औरतों को इंसाफ दिला, वरना कह दो कि तुम औरत नहीं हो, किसी पुराने जंगल की उजड़ी हुई कोई वैशी जानवर बंदरियां हो, या फिर मुजरिमों को सजा दिलवाओ, साबित करो कि तुम औरतों की इंसानियत के हकूक अदा करते हो। तुम जबान चलाते हो कि इस्लाम से डर लगता है, सजाओं का डर है, जहन्नम का डर है, और मुल्हिदों और मुर्तदों से मिलकर इस्लाम सख्त मजहब है, अच्छा नहीं है इंसानियत के लिए, इसमें सजाएं है, बोलती हो, और जाहिलो गलाजत के ढेरों पर पड़ी मक्खियों की तरह भिन भिनाने वाली हो, तुम जैसी तो सजा से डरेंगी ना, क्योंकि तुम लोगों ने तो करतूत करने और करतूत करने वाले मुजरिमों का साथ देना है, और तुम लोगों ने तो आजाद जीना है मुल्हिदों, इसलिए तुम मुसलमानों के हक में बोलने वालों के खिलाफ बोलती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जबान से हम डर के चुप हो जाएंगे? नहीं, गैरत मुस्लिम जिंदा है, इस्लाम का दिफा। खैर इत्थे रख साडा हक इत्थे रख, वो वाला काम हो गया। मशीन गन सिस्टर, राइफल सिस्टर, क्या जबरदस्त चित्रौल की। और लिटरली कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। हमारी बहनों ने आज जो है ना जिस तरह के अपने जज्बात खोले, जिस तरह की बात की है, यकीन माने मेरे पास अब मजीद अल्फाज खत्म हो गए। सजा तो ये खुद भी खुद को देते हैं, अपने ही मुर्दों को दुनिया में ही आशिक बनाते हैं। इस तरह करके तो इनके करतूतों का कफारा तो अदा नहीं होता, लेकिन ये तो साबित हो जाता है कि इनका मुर्दा भी सुकून में नहीं है, दुनिया के लोगों के सामने जल रहा है, जैसे ही मरा दम निकला इनका नसीब आग बन गया। अल्लाह के यहाँ हम इन काफरों का ना